بہت شکریہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا زائر روض الحبیب الہادی، ابلغ رسول اللہ شوق فؤادی، انی بحبک یا رسول اللہ متیم، وزیارتی ایاک کل مرادی۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ قابل احترام معزز محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام تشریف لانے والے معزز اور محترم مہمانان گرامی کو، علماء کرام، مشائخ عظام، تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ And I especially extend my very warm greetings, gratitude and welcome to most respected members of the diplomatic corps in Islamabad. We welcome you all, Excellencies, on behalf of Shrine of Sultanul Arifin, Hazrat Sultan Bahu Rahmatullah Alayhi, and it's great honor and privilege for us that you accepted our invite and you are here with us today to celebrate the celebrations of Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے انعام سے جو چند گزارشات آپ کے ساتھ عرض کروں گا، بنیادی طور پہ ان تمام گزارشات کا اور اس تمام موضوع کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارے تعلق کی اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عرفاء کا اور اولیاء کا ایک خاص جہت سے تعلق ہے، اور جس جانب وہ اپنے اہل تلقین کو، اپنے اہل صحبت کو زیادہ مائل کرتے ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے۔
لیکن آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ بعض دفعہ آپ ایک بڑے خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کئی طویل راستے گزر کے وہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے، لیکن جو آپ کا مطلوبہ مقام ہوتا ہے جدھر آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس کا پہلا نظارہ جیسے ہی آپ کے سامنے نمایاں ہوتا ہے، آپ کے انتظار کی جو آزمائش گزر رہی ہوتی ہے وہ ساری آزمائش ایک انتہائی حسین جذبہ مسرت میں بدل جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع بنیادی طور پہ گائیڈ اس طرف کرتا ہے، لیکن ایک مسئلے کو سمجھ کے عرفاء کے، صوفیاء کے اس خاص نقطۂ نظر کو ہم قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارے وہ اس تعلق خاص کو استوار کرتے ہیں اور وہاں تک ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری اس زندگی میں جو ہم بچپن سے لے کے، پیدائش سے لے کے اپنی موت تک بسر کرتے ہیں بطور انسان کے، اس زندگی کے اکثر مراحل ایسے ہیں جو ہمیں یاد ہوتے ہیں اور ہم شعوری طور پہ اپنی یادداشت میں رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کے کئی ایسے مراحل ہیں جو کہ اس پہ گزرتے ہیں، لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں اپنی زندگی کے ان گوشوں سے کوئی یاد یا کوئی یادداشت وابستہ نہیں رکھتے۔ ہمارا سارا انحصار ہماری بچپن کی ان تصاویر کے اوپر ہوتا ہے، یا لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہوتا ہے، یا کسی سچی خبر دینے والے کی خبر کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید انسان پر ایک مرحلے کو بیان کرتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، ایک وقت ایسا گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ قرآن یہ سچی خبر دے رہا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، لیکن کیا آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم پہ ایسا کوئی وقت گزرا جب ہم کوئی قابل ذکر شے تھے؟ زندگی کے اس نو اور اس مرحلے سے لے کے اس عالم ناسوت تک ایک طویل کہانی ہے انسان کی۔ اس سب کو مختصر کرتے ہوئے آپ یہاں پہ آ جائیں جسے قرآن مجید فرماتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس نطفہ کو معلق وجود دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک لوتھڑا بنا دیا، اور پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، پھر ہم نے اسے تخلیق کی ایک دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی، اور پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود دیا جو بے شک بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ سارے مراحل ایک انسان کی تخلیق کے ہیں، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے اس کے اوپر ہڈیاں چڑھی، گوشت چڑھا، اور پھر اس سے اس کی ایک صورت بنی قرآن کی روح سے اور فطرت کے مطالعے سے۔ ہم سب اسی مرحلے سے گزر کے آئے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کسی کو اس مرحلے کا کوئی ایک لمحہ بھی اپنی یادداشت میں یاد ہے؟
یہ مرحلہ گزرا ہم پہ، اس درجے کو، زندگی کی اس نو کو ہم گزار کے آئے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی کوئی یاداشت وابستہ نہیں رکھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس زندگی سے پہلے بھی انسان کے اوپر ایسے مراحل گزرتے ہیں، اس زندگی سے پہلے بھی انسان کے اوپر ایسے مراحل گزرے ہیں جو اس کی یاداشت میں محفوظ نہیں ہیں، اور اس زندگی میں آتے ہوئے بھی جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کے صلب سے اس کے ماں کے بطن میں منتقل کرتا ہے، وہاں بھی انسان پہ ایسے مراحل گزرتے ہیں جو اس پہ گزرتے ہیں، مگر اسے ان کے بارے میں اس کی یاداشت کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ مجھ پہ گزرے یا نہیں گزرے تو کیسے گزرے۔ حتیٰ کہ بچپن میں بھی شعور کی ایک خاص عمر کے آنے سے پہلے تک بچہ اپنی یاداشت میں کوئی چیز محفوظ نہیں رکھتا، اگر کچھ ہو بھی تو وہ اتنا دھندلا عکس ہوتا ہے جس سے کوئی مکمل تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ زندگی کا مرحلہ ہے جو ہم گزار کے یہاں تک آتے ہیں، اور جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی یہاں ٹھہر نہیں جاتی بلکہ اس سے آگے جاتی ہے، اور فرمایا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ تو بچپن کی شعور کی وہ حد جہاں سے میری یاداشت کا اور میری میموری کا معاملہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے میری موت تک، یا خدا نخواستہ کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جہاں اس کی یاداشت چلی جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ایکسیپشنل ہے، لیکن ایک عام انسان کی زندگی کے اندر اس کی شعور کی وہ حد جب اس کی میموری ایکٹیویٹ ہوتی ہے، میموری ایکٹیویشن سے لے کے اس کی موت تک وہ زندگی بسر کرتا ہے جس کے بارے میں یہ اپنی یاداشت رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی زندگی کی یہ جہت ختم ہوتی ہے اور ملک الموت آ کے اس کی روح قبض کرتا ہے، ملک الموت اس کی روح لے جاتا ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو پھر اس زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، زندگی کی ایک اور جہت شروع ہو جاتی ہے، زندگی کی ایک اور قسم شروع ہو جاتی ہے، زندگی کی ایک اور نو شروع ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کسی سچی خبر دینے والے نے ہم کو بتا دیا۔ اور اس مقام کو جو اس دنیا کے بعد ہے لیکن قیامت سے پہلے جہاں پہ ارواح چلی جاتی ہیں، اس مقام کو قرآن مجید نے برزخ کہا، اور وہاں پہ ہماری برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہاں پہ برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن ان کو قبروں سے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس دن تک من ورائہم برزخن، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اوٹ ہے، ایک پردہ ہے، برزخ ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ایسی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ برزخ کی طرف پھر قرآن مجید ہماری توجہ دلاتا ہے۔ تو برزخ کیا ہے، وہ آڑ کیا ہے جہاں پہ اس دنیا سے ہماری روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے اور عالم برزخ کے اندر جا کے رہتی ہے۔ امام ابو عبداللہ القرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والبرزخ ما بین الدنیا والآخرة من وقت الموت الى البعث
فمن مات فقد دخل فی البرزخ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برزخ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان جو زندگی کا مرحلہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اس کو برزخ کہتے ہیں، یعنی مرنے سے لے کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، موت سے لے کے قیامت کے دن تک جو مرحلہ ہے انسان کا وہ برزخ کے اندر گزرتا ہے۔ فمن مات، جو مرا، فقد دخل فی البرزخ، تو وہ برزخ کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس لیے جو برزخ ہے، برزخ کے بارے میں ہمارے سائنسی آلات یا ہماری حسی علوم ہمیں زیادہ خبردار نہیں کرتے، لیکن برزخ کے بارے میں قرآن مجید اور نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں زندگی کی کچھ جہتوں کا پتہ چلتا ہے کہ برزخ میں زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اگر برزخ میں زندگی ہے تو برزخ میں کیسی زندگی ہے؟ قرآن مجید برزخ کی زندگی پہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورہ توبہ میں آیت نمبر 101 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، تو ائمہ کرام اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ عذاباً فی الدنیا وعذاباً فی القبر، کہ قیامت کے دن سے پہلے جن 2 عذابوں کا ذکر منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وہ ایک اسی دنیا کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی ہے، اور ایک قیامت سے پہلے مقام قبر میں جس کو برزخ کہا گیا، برزخ میں ان کے اوپر عذاب بیتتا ہے۔ اس طرح سورہ المؤمن آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جس دن قیامت قائم کی جائے گی تو اس دن آل فرعون کو پھر عذاب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں احتج بعض اہل العلم فی تثبیت عذاب القبر بقولہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ما دامت الدنیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد نے اس آیت مبارکہ سے عذاب قبر کے اوپر، عذاب قبر کے برحق ہونے کے اوپر استدلال کیا کہ آل فرعون جو ہے ان کو صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ جو آخرت کا عذاب ہے، جو قیامت میں ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو آل فرعون کو پھر عذاب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو جو قیامت کے قیام سے پہلے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کو صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد عذاب قبر کا برحق ہونا ہے۔ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس سے یہی فرمایا کہ دنیا میں ان پر صبح اور شام کا عذاب پیش کیا جانا اس سے واقع نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چلے گئے، مر گئے، تو دنیا میں تو ان کے عذاب کا اختتام ہو گیا۔ اب جب مر گئے تو پھر بھی ان کے اوپر عذاب کی استمراری کیفیت، عذاب کے جاری و ساری ہونے کی کیفیت یہ بات بیان کرتی ہے کہ وہ برزخ میں جس بھی مقام کے اوپر موجود ہیں ان کے اوپر وہ عذاب کی کیفیت گزر رہی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر
رحمت اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا، وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، کہ اہل السنہ کا جو نقطہ نظر ہے کہ قبر کے اندر بھی عذاب دیا جاتا ہے، اس کے اوپر قرآن مجید میں یہ آیت سب سے بڑی دلیل فراہم کرتی ہے کہ قبر میں عذاب کا دیا جانا اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ تو اس سے ایک یہ بات آپ کو پتہ چلی کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے، اگر قبر میں تکلیف پہنچتی ہے، اگر قبر میں صبح اور شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نوع کی، ایک قسم کی زندگی ہے، ایک جہت کی زندگی ہے، جو زندگی مردہ برزخ کے اندر گزار رہا ہوتا ہے، جو زندگی انسان قبر کے اندر گزار رہا ہوتا ہے، وہاں ایک زندگی موجود ہے، لیکن اس کی نوع سے اس عالم ناسوت کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا حس جو حسی ذرائع کی دنیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس دنیا کی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ حدیث مبارک کے اندر غور کیجئے، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابواب صفت القیامہ کے اندر حدیث مبارک نقل فرمائی، نبی اکرم خاتم النبیین شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ جو قبر ہے اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، قبر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، او حفرت من حفر النار، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ اب یہاں اس حدیث مبارک سے آپ کو قبر کی زندگی کی، برزخی زندگی کی دونوں باتیں معلوم ہو گئی کہ اگر کافر کی ہے یا منافق کی ہے تو اس سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہاں عذاب بیتتا ہے، لیکن اگر مومن کی ہے، اعمال صالح کرنے والے کی ہے، نیک شخص کی قبر ہے، تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور جو وہ انسان جو قبر میں جاتا ہے اس کی زندگی کی ایکٹیویٹیز قبر کے اندر وہ کیا کچھ کرتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، احادیث مبارکہ میں اس کی کئی تفصیلات بیان کی گئی۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں اس سے، حتی انہو لیسمع قرع نعالہم، جب اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو جسے رکھ کے گئے قبر میں وہ جاتے ہوئے ان کے جوتوں کی چاپ کو بھی سنتا ہے۔ وہ جو مردہ ہے جسے قبر میں دفنا کے گئے ہیں، جو ساتھی اسے رکھ کے گئے، حتی انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے قدموں کی چاپ کو بھی سن رہا ہوتا ہے، ان کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں، اس مردے کو جو دفن کیا گیا اسے بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی زندگی میں کیا کہتے تھے؟ تو بس وہ کہے گا فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اگر وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے گا تو وہ فرشتے اسے کہیں گے کہ دیکھو تمہاری جگہ دوزخ ہوتی
اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اور رسالت کی گواہی نہ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ایمان کی وجہ سے تیرے مقام کو جنت میں تبدیل فرما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی قبر کو جہنم کا گڑھا نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ، کہ اگر وہ منافق ہوگا یا انکار کرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے ان کے بارے میں۔ تو اس سے کہا جائے گا تو نے عقل سے نہ جانا، فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، نہ تو نے عقل کو استعمال کیا اور نہ ہی تو نے وحی کے ساتھ رابطہ رکھا، نہ ہی تو نے وحی کی تلاوت کی۔ تو پھر ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے گی۔ کس کے کانوں کے درمیان؟ وہ مردہ جس کو آپ اور ہم قبر میں رکھ کے گئے، اور یہ مرحلہ ہر انسان کے اوپر بیتتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر حساب کتاب ہوتا ہے، قبر کے اندر سوال جواب ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے اور درست جواب دیتا ہے، اپنے درست جواب کے اوپر صلہ پاتا ہے، خیر پاتا ہے، جزا پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے وہ جواب نہیں آتا، جس نے عقل کے ذریعے حقیقت کو نہیں پہچانا، جس نے وحی کی تلاوت نہیں کی اور جس کی حقیقت تک رسائی نہ ہوئی، ایمان تک رسائی نہ ہوئی، اعمال صالحہ کو اختیار نہ کیا، سچ کو اختیار نہ کیا، عدل کو اختیار نہ کیا، اعتدال کو اختیار نہ کیا، محبت کو اختیار نہ کیا، معاف کرنے کو اختیار نہ کیا، صلح و جوئی کو اختیار نہ کیا، سخاوت کو اختیار نہ کیا، نماز اور روزہ کی پابندی نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ کامل ایمان نہ رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پہ عمل نہ کیا، حدیث صحیح بیان کرتی ہے کہ اس کو اس کی بدعمالی کی وجہ سے، اس کی بدعمالی کی وجہ سے جس طرح مومن کو اعمال کی وجہ سے جزا ملتی ہے، اس شخص کو بدعمالی کی وجہ سے سزا ملے گی، اور اس کو اس کا حصہ ملے گا جو اس نے اس دنیا کے اندر کمایا ہوگا۔ تو حدیث مبارک کی روح سے جس طرح کا شخص یہاں سے دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ امام ترمذی ابواب الجنائز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب منکر اور نکیر اس میت سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، اگر وہ یہ جواب دیتا ہے، اللہ کی توحید کا اثبات کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت رسالت کی گواہی دیتا ہے، سرکار نے فرمایا
اس کی قبر کو ہر طرف سے 70 گز چوڑا کر دیا جاتا ہے. ثم ينور له فيه، اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، نور سے بھر دیا جاتا ہے. کون شخص جس نے توحید پہ زندگی بسر کی اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام بندگی کی عظمت کا اعتراف کیا. اور پھر آگے اسی حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ سو جا. وہ کہے گا مجھے اجازت دیجئے میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤں تاکہ ان کو بھی یہ جواب قبر میں نفع دے. مگر فرشتے اس سے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا، آج نویلی دلہن کی طرح سو جا. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ منافق ہوتا ہے تو پھر آگے وہی سارا معاملہ بیان فرمایا کہ کس طریقے سے جیسے مومن کی قبر کو دگنا کر دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح منافق کے اوپر قبر کو سکیڑ دیا جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، چاہے مومن ہے، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَبِالْ مُنَافِقُ، چاہے کافر یا منافق ہے، ایمان کی کسی بھی حالت کا، ایمان کے کسی بھی درجے کا بندہ ہوتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اگلی دنیا کے اندر اس سے پوچھا بھی جاتا ہے، بات بھی کی جاتی ہے، سوال بھی کیا جاتا ہے، جواب بھی لیا جاتا ہے. گویا زندگی کی وہ نو جیسے انسان اپنے وطن مادر میں گزارے ہوئے وقت کو، ماں کے پیٹ میں گزارے ہوئے وقت کو یاد نہیں کرتا، پیدائش کے بعد کے کچھ لمحات انسان اپنی میموری میں یاد نہیں رکھتا، اس علم کے بارے میں زیادہ خبر نہیں رکھتا. اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ خبر نہیں رکھتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے ماں کے بطن میں وقت گزارا جو اس کو یاد نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے وہ وقت گزارا ہی نہیں. اس کا فقط اتنا مطلب ہے کہ وہ اس کی میموری محفوظ نہیں ہے، وہ اس کو یاد نہیں ہے. اسی طرح اگر یہ قبر کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر زندگی بیتتی نہیں ہے. جس طرح یہ بطن مادر میں وقت گزارتا ہے اس کے باوجود کہ اسے یاد نہیں رکھتا، اسی طرح انسان قبر کے اندر بھی ایک زندگی گزارتا ہے. الگ بات ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے قبر کی زندگی کی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا. لیکن جو قبر کی زندگی ہے اس کی ایک اپنی نوع ہے، اس کی ایک اپنی قسم ہے. لیکن جس طرح یہاں بعض حقائق ایسے ہیں جو آپ کو عام آنکھ کے ساتھ نظر نہیں آتے، عام آنکھ کے ساتھ نظر نہیں آتے، اس کے لیے آپ کو ایک آلہ حاصل کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ وہ آلہ حاصل کر لیں تو آپ ان اشیاء کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں موجود ہوتی ہیں لیکن عام طور پہ اس چشم بصارت کو انہیں دیکھنے کی سکت نہیں ہوتی. آلے کی مدد کے بغیر وہ اشیاء دیکھی نہیں جا سکتی، وہ اشیاء پرکھی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھ کے کئی سیارے اور ستارے ہیں جن کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے آپ کو ایک خاص طرح کا ٹیلیسکوپ چاہیے، آپ کو ایک خاص طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے. جب تک آپ اس ٹیکنالوجی کو حاصل نہیں کرتے، وہ خاص طرح کی مشین اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ خاص طرح کا لینز اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ کوزم میں، افلاک میں ان اشیاء کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ آپ مٹی کے اندر بھی ان اشیاء کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس وہ مخصوص دیکھنے کے آلات، دوربین یا خوردبین موجود نہیں ہے. اسی طرح یہ دنیا جو اس قبر کے بعد کی ہوتی، اس دنیا کے بعد کی ہوتی ہے، اسے دیکھنے کے لیے بھی انسان کی یہ آنکھ ناکافی ہو جاتی ہے. لیکن اسے دیکھنے کے لیے علامہ عبدالعلی
فرنگی محلی جنہیں علامہ بحر العلوم کہا جاتا ہے، آپ تیرا مصنوی مولانا روم میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر عرفاء کے مطابق، عرفاء کے نزدیک اگر چشم محشور حاصل کری جائے، چشم محشور اس آنکھ کو کہتے ہیں جو انسانوں کی آنکھ حشر کے دن ہوگی اور وہ ان اشیاء کا بھی مشاہدہ کر سکے گی، ان چیزوں کو بھی دیکھ سکے گی جن کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں اگر انسان وہ چشم محشور حاصل کر لے جو حشر کے دن انسان کی آنکھ ہوگی، تو وہ اشیاء، وہ انوار، وہ تجلیات، وہ حقائق جو انسان اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا عام طور پہ، لیکن عرفاء کے نزدیک، صلحاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک اگر وہ آنکھ حاصل کر لی جائے تو انسان ان تجلیات، ان انوار اور ان جہانوں کی دنیا کو بھی دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں روایت فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب فرضی عبادت کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کا عقل بن جاتا ہوں، اس کا فؤاد بن جاتا ہوں جس سے یہ سوچتا ہے، حتیٰ کہ یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا جاتا ہے، میں اس بندے کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو وہ ایک آلہ ہے۔ اس لیے وہ ایک آلہ ہے، اور وہ آلہ کیا ہے؟ وہ آلہ اپنے اندر کے نور کو بیدار کرنا ہے، اور انسان اگر اپنے اندر کی آنکھ کو بیدار کر لے تو اس کی بصارت پہ اس کی بصیرت غالب آ جاتی ہے۔ جو اشیاء اور حقائق بصارت دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتی، بصیرت انہیں دیکھنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اور اس لیے یہ کہا گیا کہ جو قبر کی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، وہ برحق ہے، لیکن شاید ہر آنکھ اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور ہر عقل اسے جاننے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتی، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں، اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سرخ ٹیلے کے قریب سے میرا گزر ہوا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز میں روایت فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ زمین انبیاء کے جسد نہیں کھا سکتی، زمین کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اور پھر آگے فرمایا، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ رزق عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایسے بات نہیں ہے، قرآن مجید سے اس حدیث مبارک کے دونوں حصوں کا استدلال موجود ہے، قرآن مجید میں اس کی تائید موجود ہے۔ ایک یہ کہ زمین انبیاء کے جسد نہیں کھاتی،
دوسری حدیث پاک، اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ان دونوں باتوں کی تائید کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ سبا میں دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم المرتبت پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر فرمایا۔ سورہ سبا آیت نمبر 14، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت پر کسی نے آگاہ نہ کیا سوائے زمین کی دیمک کے، جو سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتی رہی۔ پس جب آپ کا وجود زمین پر آ لگا تو اس وقت جنات پر ظاہر ہوا، اور اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑتے۔ اب میں اس کو آسان الفاظ میں عرض کر دوں، یہ بامحاورہ ترجمہ تھا قرآن مجید کی آیت کا، سورہ سبا آیت نمبر 14۔ اب واقعہ یوں ہے کہ جنات دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں غیب کی خبریں آتی ہیں، ہمیں غیب کی خبریں آتی ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کو غیب کی خبر جنات کو نہیں آتی تھی، اگر آتی ہوتی تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جس طریقے سے نشانی بنایا اس بات کی، جنات ان کی وفات کی خبر جان لیتے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر میں عرض کروں کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی اور جنات آپ کے تخت پہ قبضہ چاہتے تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ اپنے عصا کے اوپر کھڑے تھے، عصا مبارک پہ آپ نے اوٹ لگائی ہوئی تھی، ایسے جیسے انسان عصا کو یہاں رکھ کے اوٹ لگا کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کی اوٹ پہ کھڑے تھے۔ اور اسی حالت میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی جسم سے، اور سلیمان علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں۔ اس پہ کم سے کم مدت 1 برس تک بیان کی ہے مفسرین نے، اور بعض نے زیادہ بھی کی ہے اور بعض نے بہت زیادہ ایگزیجریٹ بھی کیا ہے آپ کی اس مدت کو، کہ کتنا عرصہ آپ کا جسد اقدس لاٹھی کے اوپر، عصا کے اوپر کھڑا رہا۔ اب غور کریں، لاٹھی کو دیمک لگا، لاٹھی کو دیمک لگا، اور دیمک آہستہ آہستہ لاٹھی کو چاٹتا رہا، چاٹتا رہا، چاٹتا رہا، لاٹھی کمزور ہوتی گئی، بالآخر اتنا چاٹ لیا دیمک نے کہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ جب لاٹھی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی زمین کی طرف آیا۔ اس وقت سب پہ عیاں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو وصال فرما گئے۔ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر جنات کو غیب کا علم ہو جاتا ہوتا، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو وہ اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑتے، انہیں پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اب میرے بھائیو غور کرو، ہم بھی انسان ہیں، اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان جب مرتا ہے اس کے جسم سے اس کی روح کا تعلق منقطع ہوتا ہے تو وہ انسان کتنا وقت صحیح سلامت حالت میں رہ سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی روح نکلی تو جسم جو ہے یہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم خستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، تعفن دینا شروع ہو جاتا ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 35 گھنٹے،
48 گھنٹے، 72 گھنٹے، ایک ہفتہ، کتنا عرصہ انسان کا وجود بغیر کسی کیمیکل کے، بغیر کسی مسالے کے یا بغیر کسی سرد خانے کے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ لیکن سلیمان علیہ السلام کا وجود مسعود ایک برس تک اس لاٹھی پہ کھڑا رہا. اگر تعفن نکلتا تو بھی جنات کو پتہ چلتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے. اگر جسم بوسیدہ ہوتا تو بھی جنات کو پتہ چلتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے. اگر جسم گلتا یا سڑتا تو بھی جنات کو پتہ چل جاتا سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے. اگر جلد کی رنگت بدلتی، چہرے کی رنگت بدلتی تو بھی جنات کو خبر ہو جاتی سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے. اور لاٹھی کے بارے میں نے ایک عالم سے عقلی دلیل سنی. انہوں نے کہا کہ عام لوگ بھی لاٹھیاں اٹھاتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہی اللہ تعالیٰ نے کس شان و شوکت کی بیان کی ہے. تو اس بادشاہ کا عصا کیسا ہوگا، اس کی لاٹھی کس درخت کی ہوگی جس کو دیمک لگی بھی تو لگتے لگتے اس نے کھایا ہوگا اس کو. تو تفسیری روایات کے مطابق، محدث مفسرین کے مطابق، ایک برس کم سے کم مدت کے مطابق اگر جسد سلیمان علیہ السلام کھڑا رہا، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، اس میں کوئی تبدل نہیں آیا، وہ بوسیدہ نہیں ہوا، وہ گلا سڑا نہیں ہے، اسے تعفن نہیں نکلا، یہ تو زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کر دیا. اور جب انبیاء کے جسد، انبیاء کے وجود زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کی کیفیت کو، ان کے احوال کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے مٹی انبیاء کا جسم نہیں کھاتی. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، انبیاء کے وجود مسعود اس دنیا میں بھی اگر ہوں تو وفات کے بعد گلتے سڑتے نہیں ہیں، اور اگر وفات کے بعد قبر مبارک میں چلے جائیں تو قبر کی مٹی انبیاء کے وجود کو نہیں کھاتی. دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ تو انبیاء کی بات میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. قرآن مجید بیان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ایک مقام پہ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، لا تقولوا، انہیں نہیں کہنا تم نے کہ وہ مردہ ہیں. اور یہاں کیا فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا، انہیں تم نے گمان بھی نہیں کرنا، انہیں تم نے سوچنا بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ ادراک بھی نہیں کرنا، یہ وہم بھی نہیں لانا از روئے قرآن جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے اسے مردہ کہا بھی نہیں جا سکتا، اسے مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وَلَا تَقُولُوا، اسے کہہ بھی نہیں سکتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، انہیں گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کیا کہ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے. بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے دربار سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے قبر کے اندر. اس لیے اگر شہید کے بارے میں یہ بات ہے تو شہید کسی نبی کی اطاعت میں،
کسی نبی کی پیروی میں با ایمان ہوتا ہے، کسی نبی کی اطاعت میں ایمان والا ہوتا ہے، کسی نبی کی اطاعت میں مومن ہوتا ہے، کسی نبی کی اطاعت میں اس کی قربانی کو قبول کیا جاتا ہے. جیسے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اعمال صالح اختیار کیے، رب کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اس کے بارے میں عامت المسلمین کو یہ حکم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. اب یہ عراق میں، شام میں، یہ جو پیچھے اتنا عرصہ وہاں پہ جنگ و جدال رہا، کئی قدیم قبرستان اکھیڑے گئے، کئی قدیم قبرستان اکھیڑے گئے، بلاسٹ کیے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور ائمہ اہل بیت اطہار کی اور صلحاء و صوفیاء کی اور مجاہدین اسلام کی جو لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے، 1200 برس گزر گئے، کسی کو 1300 برس گزر گئے، کسی کو 1000 برس گزر گیا شہداء کو، لیکن جب ان کے جسد ان کی قبروں سے باہر آئے، خون اسی طرح رس رہا ہے ان کے مبارک لاشوں سے. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت مبارک لکھنے کے بعد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ آیت مبارک لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ فَهُمْ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَمَا نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ جَمَعَ مَعَ النُّبُوَّةِ وَصْفَ الشَّهَادَةِ فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ اللَّفْظِ الْآيَةِ. امام سیوطی کہتے ہیں اور انبیاء اس کے ساتھ اولا ہیں اور وہ اجل اور اعظم ہیں، اور کوئی نبی نہیں لیکن اس کی نبوت کے ساتھ شہادت کے وصف کو جمع کر دیا گیا، لہٰذا وہ لفظ آیت کے عموم میں تمام انبیاء کرام بھی داخل ہیں. اس لیے اس آیت کا اطلاق جہاں شہداء پہ ہے وہاں انبیاء پہ بھی ہے. اور میرے بھائی اور بزرگوں، اب یہ معلوم ہو گیا کہ برزخ کی ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. توجہ ہے آپ سب کی. قرآن مجید کی روح سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان پہ زندگی کے ایسے مراحل ہیں جس کی انہیں خبر نہیں ہے مگر وہ مراحل ہیں، اس کی یاد میں ہوں یا نہ ہوں، اس کی میموری میں وہ ہوں یا نہ ہوں. اس سے پہلے بھی اس پہ ایسے مراحل گزرے ہیں اور اس کے بعد بھی اس پہ ایسے مراحل آتے ہیں جن کے بارے میں یہ زیادہ خبر نہیں رکھتا. اگلی بات یہ معلوم ہوئی تمام احباب شوق اور محبت سے اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. تمام احباب بیٹھ جائیں، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہماری بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ مرشد ما، شیخ ما، قائد ما، جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین حضرت صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ تشریف فرما ہیں. اور آج کی یہ تقریب میلاد مصطفیٰ و حق باہو کانفرنس آپ کی سرپرستی میں اور آپ کی صدارت میں انعقاد پذیر ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تربیت کا سلسلہ، پیغام پہنچانے کا سلسلہ پورے ملک کے اندر جاری و ساری ہے، اور ہر روز
ایک مقام پہ اسی طرح عظیم الشان مجلس بپا کی جاتی ہے جس میں اہل ذوق و شوق، اہل محبت، اہل علم و فضل تشریف آتے ہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام مبارک سے، دین کے پیغام سے ہم اپنے قلب و روح کو منور کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کی طلب میں اور اس کے ذکر پاک سے اپنے سینوں کو منور کیے ہوئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جو حضور مرشد کریم کی تربیت کی بدولت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے اپنے سینوں کو منور کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، گفتگو کے اختتامی مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے اب اس خلاصے میں غور کریں کہ زندگی کے وہ مراحل ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا، مگر کتاب و سنت میں اس بات کی ہمیں سچی خبر ملتی ہے کہ وہ مراحل انسان پہ بیتتے ہیں، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک زندگی ایسی ہے کہ جو موجود ہے اور کافر و منافق پہ اس کے مطابق گزرتی ہے، یعنی عذاب اور سزا، اور مومن پہ اور مسلمان پہ اور انبیاء کی اطاعت اور اتباع کرنے والے پہ، اور خاص کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پہ قبر کی جو زندگی ہے اور برزخ کی جو زندگی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ اس کی قبر کو روشن کیا جاتا ہے، منور کیا جاتا ہے، وسیع کیا جاتا ہے، ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی اور ان سے بھی پہلے انبیاء کے امتی ایسے جو شہداء ہوں، صدیقین ہوں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی قبروں کے اندر مردہ نہیں ہوتے بلکہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ انہیں ان کی قبروں کے اندر رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بتاتا ہے انبیاء کے جسد وفات کے بعد بوسیدہ نہیں ہوتے، گلتے سڑتے نہیں ہیں، تعفن زدہ نہیں ہوتے، اور ان کی موت عام لوگوں کی موت سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے، ان کی موت بھی عام لوگوں کی موت سے مختلف ہوتی ہے، ان کی قبر بھی عام لوگوں کی قبر سے مختلف ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ یہ انبیاء کے جسم کھائے، یہ نہیں کھا سکتی، اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر جنرلی دیکھیں انبیاء کے جسم ان کی قبروں کے اندر موجود ہیں، مٹی ان کو نہیں کھاتی۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ وصال کر گئے مگر جسم بوسیدہ نہیں ہوا، ریزہ ریزہ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وصال فرمائے، کئی ہزار سال گزر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر اپنی نوع کی ایک زندگی رکھتے ہیں، اس قسم کی ایک زندگی رکھتے ہیں، اس جہت کی ایک زندگی رکھتے ہیں۔ اگر اس کا اطلاق سلیمان علیہ السلام پہ صادق ہے، اگر اس کا اطلاق موسیٰ علیہ السلام پہ صادق ہے، تو بطریق اولا اس کا اطلاق نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء و صوفیاء کہتے ہیں امتیوں، نبی سے محبت کا مزہ یہ ہے، نبی سے
تعلق کا لطف یہ ہے اور نبی سے نسبت کا کمال یہ ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام سے ایسا تعلق استوار کرو، ایسا تعلق استوار کرو، اس طرح ڈوب کے اپنے نبی سے محبت کرو اور اپنے نبی پہ اتنی کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھو کہ تم یہاں سے کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام اپنے روضہ اقدس سے تمہارے اسلام کا جواب عطا فرمائیں۔ اسی طرح اولیاء کہتے ہیں زندگی کی تمام تر تگ و دو کا مقصد یہ رکھو، تمام نیک اعمال کا مقصد یہ رکھو، ایک یہ کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور دوسرا یہ کہ مجھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ کل زندگی کی جد و جہد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، حضور نے اپنے امتیوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ نوید عطا فرمائی، یہ بشارت عطا فرمائی، یہ خوشخبری عطا فرمائی، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ حضور نے فرمایا جو شوق رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے میری طرف، وہ ان قریب مجھے خواب میں دیکھ لے گا۔ جو میری محبت رکھتا ہے، میری کشش رکھتا ہے، میری طرف رغبت رکھتا ہے، من رآنی فی المنام، وہ مجھے خواب میں دیکھ لے گا، اور جو مجھے خواب میں دیکھ لے گا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ مجھے حالت بیداری کے اندر بھی دیکھ لے گا۔ جو مجھے من رآنی فی المنام، صحیح بخاری، جو مجھے خواب میں دیکھ لے گا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ مجھے حالت بیداری کے اندر بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائیو، یہ تو جستجو کی بات ہے، یہ تو طلب کی بات ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اتر جاتے ہیں، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اگر طلب دل میں پیدا کی جائے، کشش اور رغبت دل میں پیدا کی جائے، تو وہاں تو عطا میں کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اے بندے تو ہی صبر کر کے بیٹھا ہے، تیرا رب تیری راہ دیکھ رہا ہے، وہ تو تیری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں سے راہ روے منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ طلب تو کرو اس کو، چاہو تو صحیح اس کو، مانگو تو صحیح اس کو۔ اور مومن کی زندگی کی کل جمع پونجی اور اس کی طلب وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے نبی پاک شیخ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور آج کی مولد شریف سے منسوب اس بابرکت تقریب میں اللہ کو اس کی رحمت کا وسیلہ دے کے، اس کے اسم جلالت کا وسیلہ دے کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وسیلہ دے کے، اور جسے مقبولیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اطرت کا وسیلہ دے کے، یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی اہل بزم ہیں، جتنے بھی اہل مجلس ہیں، اللہ پاک ہر ایک کو موت سے قبل سید دو عالم کے چہرے انور کی زیارت نصیب فرما دے۔ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، اور ایسے خوش نصیب بھی ان میں سے چن لے جن کو حالت بیداری میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کئی اولیاء ایسے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ 75 مرتبہ 75 times he saw Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم while he was awake, not sleeping, not in dream۔ وہ جاگ رہے تھے، جاگتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اور حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے
جلیل القدر ان کے صاحبان سلسلہ میں سے ہیں امام ابو العاص مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے اپنے آپ کو مومن ہی شمار نہیں کرتا جس لمحے چہرہ مصطفیٰ میری نظر سے اوجھل ہو جائے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں خلق میں مصروف ہوتا ہوں، لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، سفر کر رہا ہوتا ہوں، وضو کر رہا ہوتا ہوں، اپنے دنیاوی معاملات ادا کر رہا ہوتا ہوں، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہ رخ مصطفیٰ سے اوجھل نہیں ہوئی. میرے بھائیوں، اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے مقصود یہ تھا اس سارے مقدمے کا اور اس منظر پہ لا کے آپ سے معروضات کرنے کا کہ دعا تو کرتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو، نیک اعمال بھی کرتے ہو، لیکن اس چیز کی تیاری مومن کو کرنی چاہیے کہ ایک بڑے مقصد کو پا سکے. اور جو روحانی مقاصد ہوتے ہیں وہ کبھی کم تر نہیں رکھے جاتے، کبھی ادنا نہیں رکھے جاتے، کبھی حقیر نہیں رکھے جاتے. یہ تو عام زندگی کے اندر بھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا، خودداری یہ ساحل دے، آزادی یہ دریا دے. اپنے مقاصد کو بلند کرو، اپنے مقاصد کو عظیم کرو. اگر دعا کر رہے ہو، اگر آنسو بہا رہے ہو، اگر کچھ مانگ رہے ہو اب پروردگار سے، تو میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مانگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مانگو. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اولیاء کا راستہ ہے اور یہی صوفیاء کرام کا پیغام ہے. اور ایک آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب کو، آپ کی زیارت کو پانے کا طریقہ ایک تو روحانی ہے، وہ اعمال ہیں، کثرت درود پاک ہے، نیت ہے، ارادہ ہے. اس کے ساتھ بندے کے وجود کے سماجی اعمال ہیں جن سے اسے متصف کرنا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رحمت للعالمین کی طرف کشش کر رہے ہو تو اپنے وجود کو سراپا رحمت بنا لو. تمہارے وجود میں کس قدر رحمت ہے، معاف کرنے کا کتنا جذبہ ہے، سخاوت کا کتنا جذبہ ہے، بانٹنے کا کتنا جذبہ ہے، سچ کہنے کا کتنا جذبہ ہے، مظلوم کی حمایت کا کتنا جذبہ ہے، اعتدال کتنا ہے وجود کے اندر. جو 3 میں بیان کیا گئے 2 درجات انسان کے کہ خلق کہ انسان کو احسن التقویم بنایا، اور ایک مقام پہ اسی میں آگے فرمایا کہ ہم انسان کو وہاں سے اسفل السافلین میں پھینکا. تو احسن التقویم اور اسفل السافلین کیا ہے؟ گہرے گڑھوں میں ڈوبا ہوا. اور احسن التقویم یہ ایک ہی انسان کے 2 درجے ہو سکتے ہیں. محی الدین شیخ الاکبر حضرت امام محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احسن التقویم ہونے اور اسفل السافلین ہونے میں رحمت کی مقدار کا فرق ہے. جس میں رحمت کی مقدار جس قدر بڑھتی جاتی ہے وہ اسی قدر احسن التقویم ہوتا جاتا ہے، اور جس میں رحمت کی مقدار جس قدر کم ہوتی جاتی ہے وہ اسی قدر اسفل السافلین ہوتا جاتا ہے. تو احسن اور اسفل کا معیار رحمت طے کرتی ہے کہ آپ کے وجود میں رحمت کی مقدار کتنی ہے. جو اولیاء کا، صلحاء کا، صوفیاء کا پیغام ہے وہ محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے اور رحمت مصطفیٰ کا پیغام ہے. اور محبت کا اور رحمت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اس کا اظہار تمہارے وجود سے ہونا چاہیے، اس کا اظہار تمہارے کردار سے ہونا چاہیے، اس کا عکس تمہاری اپنی ذات سے نظر ہونا چاہیے کہ تم کتنے رحیم ہو، کتنے معاف کرنے والے ہو، کتنے برداشت کرنے والے ہو،
کتنا اعتدال کرنے والے ہو۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اس معاشرے کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ تو ایسی چیزیں تھیں جن سے ہم نے رب کا قرب ڈھونڈنا تھا، اس کی معرفت کو ڈھونڈنا تھا۔ زبانوں کے اختلاف سے، رنگ کے اختلاف سے، رائے کے اختلاف سے، اوپینین کے اختلاف سے، یہ تو ہم نے اس کی رحمت ڈھونڈنی تھی۔ لیکن آج ہم نے اسی رنگ و نسل کے، زبان کے، رائے کے اختلاف سے اپنی کیسی دنیا بنا دی ہے، جس میں جنگ ہے، جس میں مار دھاڑ ہے، جس میں ناانصافی ہے، جس میں اعتدال اٹھ جا رہا ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں ملاوٹ ہے، جس میں چور زاری ہے، جس میں لوٹ مار ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس لیے ہے کہ شاید ہمارے وجود میں رحمت کی مقدار بتدریج کم ہو رہی ہے، اور اہل اللہ کا، اولیاء کا پیغام یہی ہے کہ جس قدر معرفت حق تعالی کے طالب ہو، اس قدر اپنے وجود میں رحمت پیدا کرو۔ اور اس کے لیے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا راستہ، جیسے آپ اگر کسی کو آفاق میں کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو وہ اپنے خارج میں سفر کرتا ہے، اس دنیا کے باہر میں سفر کرتا ہے، لیکن جسے اپنا آپ تلاش کرنا ہو وہ آفاق کے اندر نہیں، وہ انفس میں ڈھونڈتا ہے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے ذرے کے ایٹم کے راز کو پا لیا ہے، لیکن اس کے اندر کی درندگی اسی طرح موجود ہے، تو اس نے کیا اچیو کیا، اس نے کیا حاصل کیا؟ اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے داخل میں سفر کرنا ہے، اپنے اندر میں سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کی جستجو کرنی ہے۔ اور اپنے آپ کی جستجو جب کرتا ہے تو اسے اپنے اندر سے رحمان اور رحیم کی رحمت بھی ملتی ہے، اور رحمت للعالمین کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اور اس کا جو طریقہ ہے، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ حق کو تلاش کرنے کا راستہ آپ فرماتے ہیں، یار یگانہ ملسی تینو جے سر دی بازی لائے ہوں، یار یگانہ ملسی تینو جے سر دی بازی لائے ہوں، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگاویں ہوں۔ کہ یہ راستہ ہے انسان کے داخل میں اترنے کا، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس کے اسم جلالت سے، اس کے اسم ذات سے اپنی سانسوں کو روشن اور منور کر لے، اور جب اندر سانس جائے تو سانسوں میں ملا کے کہے اللہ ہو، اور جب باہر سانس آئے تو سانسوں سے ملا کے اس کی محبت میں بولے ہو اللہ ہو، ہو اللہ ہو، ہو اللہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ سانس کی یہ چکی چلاتا ہے، سانس کا یہ چرخہ چلاتا ہے، سانس کا یہ دور کرتا ہے، اس کے وجود کے اندر کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اختتام پہ یہی عرض کروں گا کہ اس رحمت کے حصول کا، اللہ کی معرفت کے حصول کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حصول کا راستہ ہمارے داخل سے بھی ہے اور ہمارے خارج سے بھی ہے۔ ہمارے خارج میں ہمارا اخلاق اور ہماری سیرت ہے، اور ہمارے داخل میں ہماری سانسیں ہیں جنہیں ہم نے
پیوریفائی کرنا ہے اور پیوریفائی کر کے اس کی ذات کے انوار کے اس کی رحمت کے قابل بنانا ہے۔ حضرت سلطان محمد علی صاحب اسی لیے آج یہ دعوت لے کے یہاں پہ آئے ہیں کہ آئیں اور اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں، اپنے باطن کو بھی پاک کریں، اور اس معاشرے کا ایسا کارآمد رحیم شخص بنے کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ہماری رحمت سے پہچان لیں، ہمارے کردار، زبان اور لہجے کی نرمی سے پہچان لیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا عاشق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر آپ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی رودتاً فیہا النبی المحترم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔